پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ شاندار اجلاس، تاریخ ساز اجلاس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، دارالعلوم سلطان الہند کے سالانہ دستار عالمیت و حفظ و قرأت کے طور پر منعقد ہے۔ ابھی آپ نے طالبان علوم نبویہ کے سروں پر دستار حفظ اور دستار قرأت سجاتے ہوئے دیکھا۔ علماء اور مشائخ کے ہاتھوں حفاظ کرام کو دستار حفظ و قرأت سے نوازا گیا۔ یہ دارالعلوم کی ایک عظیم بلکہ شاندار کامیابی کا حسین منظر تھا۔ کسان جب کھیت میں محنت کرتا ہے اور جب پھل سامنے آتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے اراکین، منتظمین، معاونین، بالخصوص اساتذہ کرام کے لیے آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ان کی محنتوں کا ثمرہ آج ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرات، آج کی یہ تاریخ ساز کانفرنس سرکار مدینہ کانفرنس کے طور پر جس کا انعقاد کیا گیا، کچھ اہم پیغامات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور میرے بعد برادر گرامی وقار محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا خطاب نایاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ آج کی اس تاریخ میں ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہر دردمند مسلمان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ دن بدن ہمارے دلوں پر چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، لیکن علاج ہمیں ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ افراتفری کا ماحول رہے گا تو آپ تقریر بھی سن نہیں پائیں گے۔ جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بیچ میں اس طرح نہ کھڑے ہوں، ڈسٹرب نہ کریں، چپ چاپ بیٹھیں۔ جلسہ منعقد کرنے کا حضرت کی تقریر سنیں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بھیڑ اکٹھا کریں اور کوئی تماشا دیکھیں۔ اتنا جو خرچہ کیا گیا ہے، منتظمین نے آپ کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، یہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ دین کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ افراتفری کا ماحول رکھیں گے اور دوسری طرف توجہ دیں گے تو جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ ادھر رکھیں۔ آج کے حالات اس قدر کربناک ہیں کہ شاید ہی کوئی دردمند مسلمان رات کو آنسو نہ بہاتا ہو۔ ان حالات کو دن بدن ہم دیکھتے جا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، نیوز اور اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کس طریقے سے
माहौल में नफरतों का जहर घोला जा रहा है, किस तरह की साजिशों से मुसलमानों के ईमान को कमजोर किया जा रहा है, कितनी खतरनाक साजिशों के जरिए इबादत गाहों पर गासिबाना कब्जा जमाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालिया जो मामलात हैं उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इन हालात के पेश नज़र हमारे पास मंसूबा क्या है, हमारे पास लाएअमल क्या है, किस रुख की तरफ हम जा रहे हैं। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हंगामे दिन ब दिन हमें जगा रहे हैं और हम ख्वाब गफलत में हैं या किसी और रुख की तरफ जा रहे हैं कि हमें कुछ एहसास ही नहीं है या कुछ हमें शऊर नहीं है, या हमने जानबूझ करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। जब किसी के घर के सामने दुश्मन की फौज खड़ी हो और उसके घर को जलाने की सारी साजिशें हो चुकी हो तो वो सुकून की नींद सो नहीं सकता। उसे इस बात की फिक्र होती है कि मुझे अपना घर भी बचाना है और अपनी जान भी बचाना है, और अगर घर न बचा सका तो कम से कम अपनी जान बचाने की फिक्र तो करेगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इतने शदीद और इतने ख़तरनाक और करनाक हालात होने के बावजूद भी आज अक्सर मुसलमान बिल्कुल ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस ज़िंदगी को देख करके कभी कभी हमें खुद रोना आता है और अफसोस भी होता है। उलमाए किराम की नसीहतों को सुनने के बावजूद भी एहसास नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त हमें बेदार होने की सख्त ज़रूरत है। ख्वाब गफलत का मतलब ये है कि हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं और किस तरीके से हमारे कदमों के नीचे से हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, दिफा की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। आज मैं हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसका एक बेहतरीन इलाज और उसका एक बेहतरीन तरीक़े अमल आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस, ये हदीस मुबारका जिसकी अभी मैंने खुतबे मसनूना में तिलावत की, अल्लाह के हबीब हम सब के आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलातु मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। तीन चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा, ईमान की लज्जत उसे मिलेगी, ईमान की मिठास उसे मिलेगी जिसके अंदर तीन चीज़ें होंगी। ये ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास मिलने का फ़ायदा क्या है? असल जिस मंसूबे की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो करें कि हालात बदलने की बुनियाद पर, माहौल मुतासिर होने की बुनियाद पर, जुल्म और सितम की आंधियाँ चलने की बुनियाद पर आज बहुत सारे मुसलमान अपने दीन से दूर होने की कोशिश में है और ईमान का दामन छोड़ने की कोशिश में है। तो ये ईमान का दामन छोड़ने की वजह क्या है? क्या ये मुसीबतें दीन से दूर होने की बुनियाद पर दूर हो सकती हैं? जो मुसीबतें आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, जिन मसाइब व आलाम की चक्कियों में हम पीस रहे हैं, क्या दीन से दूर होने की बुनियाद पर ये सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी? ईमान का दामन छोड़ने की बुनियाद पर क्या हमारे ऊपर जुल्म ख़त्म हो जाएगा? क्या हम जालिम के जुल्म से बच जाएंगे? हरगिज़ नहीं।
بلکہ ظلم اور بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر ظلم کم بھی ہوگا تب بھی ہمارے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا ہوگی. اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان مستحکم ہوگا، جسے ایمان کی لذت حاصل ہوگی، وہ ہر مصیبت میں مضبوط پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت اور ظلم کی آندھیاں چل رہی ہوں اور ایک مرد مومن مجاہد بن کر کے ان کے سامنے پہاڑ کی طرح مستحکم ہو کر کے ڈٹا رہے. آنے والی آندھیاں خود بخود راستہ کاٹ کر کے نکل جائیں گی، لیکن جہاں ہماری ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، وہیں ہم ان مصیبتوں کے شکار ہو کر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آئیے اسی وجہ سے آج ضرورت جس چیز کی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. وجد حلاوت الایمان، یہ حدیث پاک کا لفظ ہے، زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اسے حاصل ہوگی جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ دل میں آ جائے، یقیناً اسے ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی. اس کا ایمان مستحکم ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ بڑی تیز آندھیوں کے سامنے بھی مرد مجاہد بن کر کے ڈٹا رہے گا. اور یاد رکھو، مصیبتیں آتی رہیں گی، ظلم کی آندھیاں چلتی رہیں گی اور ہمیں چھلنی کرتی رہیں گی، لیکن اس کے باوجود ہمارے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں ہوگی اور نہ ہم کبھی دشمنوں کے سامنے کاسائے گدائی لے کر کے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوں گے، بلکہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہر چیز کا جواب دینے کے لیے کھڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان کی آخری بازی بھی لگانے کے لیے تیار رہیں گے. اسی منظر کو پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیا. عشق مصطفیٰ کا درد جس کے دل میں پیدا ہو جائے اسے دنیا کی کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی حکومت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے اندر عشق مصطفیٰ کا درد پیدا ہو جائے وہ زمانے میں سب سے بڑا سلطان ہوگا. اس کے سامنے دوسری قومیں کاسائے گدائی لے کر کے بھیک مانگتی ہوئی کھڑی ہوں گی. حضرات، آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہم سے حفاظت کی بھیک مانگو، ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے، تمہیں حفاظت دیں گے. ہمیں کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی حفاظت کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اپنے دل میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے اسی لذت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان بہت کماتا ہے اس لیے تاکہ اس کو اچھا کھانا ملے، اچھے کپڑے پہننے کو ملے، اچھا مکان ملے اور اچھی چیزیں استعمال کے لیے ملے. لیکن کمانے کے بعد بھی اچھے کھانے دسترخوان پر سجے ہوں لیکن زبان پہ ذائقہ ہی نہ ملے تو اس کے ان کھانوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لذت نہ ملے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے. لہذا دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کی حقیقی لذت اگر تمہیں چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں ہونا چاہیے. اسی لیے جسے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حقیقت میں سرفراز بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حقیقی معنوں میں وہ لطف اندوز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عطا کردہ نعمتوں میں اور اضافہ بھی فرماتا ہے.
ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، یہ مومن کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی ایمان کی لذت، یہی ایمان کی مٹھاس صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی، جس کی بنیاد پر میدان جنگ میں جاتے ہوئے کبھی وہ پیچھے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ قدم آگے بڑھاتے نظر آتے۔ یہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت تھی کہ میدان بدر میں 313 پہنچے تھے، نہتے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں ہے، ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف ایمانی لذت کی بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم آپ کے غلام با وفا ہیں، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے پیچھے ہم لڑیں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کریں گے۔ یہ ایمان کی لذت تھی، یہ ایمان کی مٹھاس تھی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے جو عشق رسول کا مظاہرہ کیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنہرے حرفوں میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ عزیزان محترم، اسی ایمانی مٹھاس اور ایمانی لذت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی اگر ہماری دلوں میں ایمانی لذت حاصل ہو جائے تو دشمن کا ظلم ہمیں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ دشمن کی طرف سے بھیجی جانے والی مصیبتیں، یعنی مصیبتوں کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر قوت مدافعت بھی عطا فرمائے گا، قوت برداشت بھی عطا فرمائے گا، حلم اور تحمل بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہر مصیبت کے وقت ہم ایمان کی حالت میں دشمنوں کے مقابل میں کھڑے رہیں۔ آج ضرورت اس بات کی اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں، جہاں دین کی دعوت دینے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اٹھنے والی آندھیوں کے مقابل میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو اکثر دم دبا کے بھاگتے نظر آتے ہیں، لومڑی بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں صرف اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے، اپنے جائیداد اور اپنی پراپرٹی کی بات آتی ہے، تو وہاں تو سب کچھ اپنا جوش اور اپنی جواں مردی دکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آج اللہ کے مقدس دین کی حفاظت کے لیے ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ اگر توجہ اس طرف ہو جائے تو پھر ہماری جان کی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا اور مال کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت جس کے اندر ہوگی، وہ ہر مصیبت کے وقت ایمانی حالت میں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام باوفا بن کر ہر موڑ پر، ہر قدم پر کھڑا رہے گا، اور دنیا دیکھ کر کے کہے گی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پہ کہا تھا جب انگریزوں نے ایمانی قوت کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا تھا، ایمان والوں کی کمزوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، ایمان والے کہاں کمزور ہوتے ہیں، مومنوں کو کہاں شکست دی جا سکتی ہے، ایمان والوں کو کہاں زیر کیا جا سکتا ہے۔ انگریزوں نے یہ پلان ڈھونڈا تھا، اور اس پلان کے تحت انہوں نے اس نقطے کو حاصل کیا اور اس تجویز کو پاس کیا کہ جب تک ایمان والوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، محبت رسول میں سرشار ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، وفاداری کا جذبہ ہے، انہیں کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مولاي صل وسلم دائما